لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا محمد بن علي الباقر عليهما السلام: وأوصيكم بخمس، إن ظلمت فلا تظلم، وإن خانوك فلا تخن، وإن كذبت فلا تغزب. صلوات بر محمد و آل محمد. گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم و مغفور، اس میں بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کی بزرگ شخصیت کو، مولانا سید وزیر حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، ابن سید نذیر حسین صاحب، اہلیہ سید نذیر حسین صاحب مرحوم، کاشف مرحوم، ابن مجتبیٰ حسین مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الصمد لم يلد ولم يولد ولم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد. آج کی تاریخ شہادت کی تاریخ ہے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کی. حضرت کی ولادت 3 صفر یا یکم رجب، جو مشہور زیادہ ہے، 3 صفر پر اتنا وہ نہیں ہے. سن کے اعتبار سے سن 57، 58 اور بعض روایتوں میں 61 ہے. 61 اگر مانتے ہیں تو 60 میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، تو سن 61 ہی ہجری میں. تو پھر وہ کربلا میں جو امام کا وجود کہا جاتا ہے وہ پھر شک کا شکار ہو جائے. لیکن اکثریت بزرگوں کی یہی کہتی ہے کہ سن 57. تو 57، 58، 59، 60 4 سال کچھ کے تھے. اور یہ مشہور بھی ہے کہ کربلا میں حضرت کا وجود مبارک تھا. تو بہرحال سن 57 رجب، سن 57 یہی وہ ایک دم بندوق کی نال سے سیدھا کرنے سے تھوڑا ہی کچھ ہوتا ہے. اس کو تھوڑا مہنگا لے لیجیے، اتنی دور سے لے گا، سمجھے ہو؟ ہاں. اچھا، ہم کو ناک کے اوپر ہوتا ہے تو انکش لگنے لگتا ہے، مجمع نہیں دکھتا، جب سب کا اپنا الگ ہے. تو ٹھیک ہے، جتنی آواز ہے بھلے، تو پریشان نہ ہو. ہم شکایت کریں تب کہو صلوات بر محمد. وہ دیکھا ہوگا نا آپ نے، بندوق میں آگے ایک شیشہ لگا ہوتا ہے، تو وہ نال سیدھی، تو ایسے تھوڑے ہوتے ہیں مائک جو ہے وہ نال کی طرح سے سیدھی. چلیے ٹھیک ہے، بس یہ منہ قریب کر دیں گے. اس میں گڑبڑ یہ ہے کہ ایک تو یہ تھوڑا کمزور ہے، اور وہ اسپیکر جو ہے وہ باہر ہو گئے. یہاں کے قریب ہوتے تو آواز لے لیتے. دیواریں موٹی موٹی تو واپس آ نہیں رہی ہے.
صلوات آئیے تشریف لائیے. ارے آپ نے کہاں زحمت کی جو ہے وہ سب تو آپ کا سنایا ہے جو ہے وہ بہرا. تو یہ ہے حضرت کی ولادت. نام ہے محمد. والد کا نام چوتھے امام ہے تو ان کا نام تھا علی، لہذا کہے جاتے ہیں کیا محمد ابن علی. القاب میں جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے باقر. باقر نہیں، باقر. اسی لیے آپ کو کہیں باقر العلوم بھی سنا ہوگا. باقر کیا ہے؟ جیسے نصر یعنی مدد کرنا، ناصر مدد کرنے والا، صبر یعنی صبر، صابر صبر کرنے والا. ویسے ہی باقر باقر کرنے والا. تو باقر کیا چیز ہے؟ بقر نہیں ہے، بقر مانے گائے ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے صبر سے صابر، ناصر سے ناصر، ویسے البقر سے باقر، نہ کہ بقر سے باقر. بقر کہتے ہیں شگافتہ کرنا، دبی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا. جیسے آپ لوگ تو گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں گے، سمجھے آپ، تو 4-5 سال سے کھیت پرتی پڑا ہے، اس میں کچھ نکلے گی تھوڑے، جب تک اس کو باقر نہ کیا جائے. اب سمجھ میں آیا باقر کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو شگافتہ کرنا. تو امام نے کیا کیا باقر کہ آپ کا لقب باقر ہوا؟ کہ امام نے علم کو شگافتہ کیا ہے. صلوات بر محمد. کیسے؟ وہ 5 منٹ میں سمجھو. امام نے علم کو شگافتہ کیا ہے، علم کو باقر کیا ہے. کہتے یہ ہے کہ قبل از امام، دیکھیے پیغمبر کے بعد یہ علماء تشریف فرما ہے، ایک زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور ان کے فرمودات کو بیان کرنے پر سرکاری بینڈ تھا. سر یو نو، سرکاری بینڈ تھا. احادیث پیغمبر پر آدمی جو ہے اس کو نقل نہیں کر سکتا تھا. وہ تو جو کچھ بچا کھچا اتنا حافظہ قوی تھا لوگوں کا، اور کچھ ادھر اہل بیت سے، ورنہ دونوں سنی شیعہ دونوں کے ہاں پوری کتابیں ہیں الموضوعات کے نام سے. تو اب ہوگا کیا؟ اب جیسے ہمارے زائر صاحب ہیں، یہ سماج کے ایک بڑی شخصیت ہے مثلاً، تو اب جو کہہ دیں گے تو لوگ وہ، مگر ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر اپنی جیب سے کہیں گے تو اتنا اثر نہیں ہوگا. تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ اسی میں لگا دیتے تھے قال رسول اللہ. اب کہ پوچھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صحیح میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. تو اپنے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس زمانے میں بہت حرکتیں ہوئیں. قال رسول اللہ، قال رسول اللہ. ایک آدمی نے خرید لیا پیاز مارے کل، یہ تو بہت مشہور ہے نا. اب اس آپ بکبین کرے اس کی، مولوی صاحب کے پاس آ گیا. چھوٹے موٹے لوگ یہ حرکت نہیں کرتے ہیں، حرکت بڑے لوگ کرتے ہیں. صلوات بر جی، چھوٹے موٹے لوگ نہیں کرتے. تو اب اس کی بکبین کرے. تو آیا مولوی صاحب کے پاس جو امام جمعہ تھے، کہنے لگے صاحب کچھ کیجیے، پیسہ جو ہے پھنس گیا ہے میرا. کہنے ٹھیک ہے کل مسجد کے سامنے لگا دینا، ہو جائے گا کام. اب انہوں نے صاحب جو ہے وہ سوٹا لے کے جمعے خطبے میں شروع ہوئے، کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے اپنے حبیب اور اپنے کو کلوز بتایا رسول اللہ سے، رسول خدا سے سنا ہے کہ جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے گا، سمجھ گئے آپ، تو 1 پوٹی کھائے گا اس کو 1 بتہ جنت میں جگہ. 2 پوٹی سمجھ رہے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں اس کو؟ پوٹی تو ہاں، اس فارسی میں بوتا کہتے ہیں. تو 1 بوتا یعنی 1 پوٹی جو کھائے گا تو اس کو 1 بالش جنت میں، 2 پوٹی پر 2 بالش، 3 پوٹی پر 3 بالش. اے بھیا جمعہ ختم ہوا، مار ختم ٹھیلا. تو یہ سب ہوا ہے،
یہ ہوا کیوں؟ مجبوری کیا تھی؟ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کیا پہنچایا. چند گنتی کے بزرگ صحابہ تھے جن کے حافظے میں چیزیں موجود تھیں یا کہیں لکھ دیا گیا تھا, پڑھی ہوئی تھی, یا اہل بیت کے ہاں. اسی لیے اس طرح کے حدیثوں میں باقاعدہ ہمارے شیعوں کے ہاں بھی, برادران اہل سنت کے ہاں بھی الموضوعات کے نام سے کتابیں ہیں, گڑھی ہوئی روایت. تو ایک پرابلم تو یہ ہو گئی تھی. دوسری جو دقت تھی جس کی ایجاد رسول اللہ نے کی تھی, وہ امام باقر علیہ السلام نے کی تھی, کہ حدیث حافظہ تو قوی تھا لوگوں کا. ابھی ذکر ہو رہا تھا آپ کے سامنے کس کا؟ ثقلین صاحب کا. آج کے زمانے میں حافظہ اتنا, انجمن پڑھ کے ہٹے پورا نہ ہوا یاد, شاعر پڑھ. تو اس زمانے کا تو حافظہ تو بڑا قوی تھا, مگر جتنا سنا ہے وہ اتنا ہی ان سے سن لیجئے, اس میں سے کچھ وہ نکال نہیں سکتے. غور کر رہے ہیں نا؟ پانچویں امام نے شروع کیا یہ کام کہ بھیا یہ آیت وہاں ہے, یہ آیت وہاں ہے, دونوں کو ملاؤ, نتیجہ کیا نکلے گا, جس کو فقہ کہتے ہیں. اس کی بنیاد امام باقر علیہ السلام نے رکھی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مثلا آج تک 6 مہینے کا بچہ ستواسا تو سنا ہے کہ زندہ رہتا ہے. 6 مہینے کا بچہ زندہ رہتا پیدا ہو کے, اور پوری تاریخ میں 2 آدمی کل ہیں. ایک قرآن سے پہلے جناب یحییٰ, تو ان کی بات ہی ختم ہو گئی, تو پرانے زمانے کی بات. ایک ذات صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی, جو 6 مہینے میں پیدا ہو گئے اور رہے 57 سال کی عمر میں حضرت کو شہید کیا گیا. اب اس کو ثابت کرنا ہے قرآن سے کہ قرآن کہتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ زندہ رہے گا. کہاں ملے گا؟ صلوات بر محمد. قرآن پڑھتے تھے لوگ, یاد تھا لوگوں کو, حدیثیں تھیں لوگوں کو یاد, مگر حدیث کو حدیث سے ملا کے, قرآن کو قرآن سے ملا کے نتیجہ نکالنے والی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی تھی ابھی قوم میں. اس کی شروعات امام نے کی ہے. تب یہ بات ہوئی کہ صاحب یہ کیسے مانا جائے کہ 6 مہینے کا بچہ قرآن کہہ رہا کہ زندہ رہ سکتا ہے. کب پڑھو آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, کہ حمل اور فصال یعنی دودھ چھٹائی ملا کر کے پوری مدت 30 مہینے کی بنتی ہے. تو کہنے صاحب 30 مہینے کی بنتی ہے تو 9 مہینہ وہ نکال دیجئے, بقیہ یہ ہو جائے. کہا نہ, 9 مہینہ نہیں نکال سکتے آپ. کیوں؟ کہ اب قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ دودھ پلائی کی مدت کتنی ہے. اب دوسری آیت امام نے پڑھی وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. ماؤں کو چاہیے کہ پورے 2 سال دودھ پلائیں. اگر دودھ پلائی کی مدت مکمل کرنا چاہتی ہے تو 2 سال پورے قرآن کہتا ہے دودھ پلانا پڑے گا. تو کئے مہینہ ہوا؟ 24 مہینہ. تو جب 24 مہینہ نکال دیا تو دودھ اور حمل ملا کے 30 قرآن کہتا ہے ہونا چاہیے. تو جب 24 نکل گیا تو بچا کتنا؟ 6 مہینہ. امام نے کہا قرآن کہتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ زندہ رہ سکتا ہے, جیسے امام حسین. صلوات بر محمد. ہو گئی بات. یہ اور بات ہے کہ امام حسین کے علاوہ کوئی رہا نہیں ہے, لیکن یہ آپ کے پاس دلیل ہے. اب آئیے ایک اور صلوات بر محمد. عبداللہ ابن نافع. بس ایک اور امام کی وہ سن لیے, 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں, مصائب پر آ جاؤں گا. ایک اور صلوات بر محمد. خوارج کسے کہتے ہیں؟ صفین کی جنگ میں جب معاملہ بالکل قریب پہنچا فتح کے, کیا کہتے ہیں اس کو, نکچا آ گئی بالکل, کہ بس آخری تلوار اٹھی ہوئی اور کام ختم. تو ان سبوں نے کہا یار اب کیا کیا جائے, ہی تو ملک کو مارے ڈال رہا ہے, معاملہ پلٹ جائے گا. تو اس وقت ترکیب ہوئی اور دفتی جوڑ جاڑ کے قرآن کا شیپ دے کر کے کونس کے صاحب جو ہے قرآن حکم کرے گا.
تو اب اپنی فوج کے لوگ یہ ذہن میں رہے، آج ممبر پہ بیٹھ کے مولوی صاحب مجلس پڑھ رہے ہو، بہت خوش نہ ہو، دعا کرو اللہ مرتے دم تک ایمان کو سلامت رکھے، ورنہ امیر المومنین کی صف میں جنگ کر رہے تھے لوگ، حتیٰ یہ شمر صفین میں مولا کی فوج میں تھا۔ صلوات بر محمد ابن ملجم نہروان کا بھاگا مولا کی صف میں تھا جی، بلکہ اس کے پاس ایک بہت زبردست تلوار تھی، لا کے اس نے امیر المومنین کو گفٹ کیا، اتنا ہی کلوز تھا، گفٹ کیا تلوار اپنی مولا کو۔ حضرت نے کہا رکھ لو، بہت بڑا کام تم کو اس سے لینا ہے۔ تو آج ہم کیا ہیں وہ کافی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو سب کو دعا کرنا چاہیے، پالنے والے آخر دم تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ایک دعا موجود ہے، کہاں؟ مفاتیح کے بالکل اسٹارٹ میں ملے گی، پڑھ لیجئے اس کو، نام ہے اس کا دعائے عدیلہ۔ دعائے عدیلہ میں کیا ہے؟ پورا عقیدہ گنایا جاتا ہے، اس کے بعد آدمی کہتا ہے پالنے والے یہ میرا عقیدہ ہے، اس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لے، جب مرنے لگیں گے تو ہم کو لوٹا دیجئے گا۔ علماء ہمارے کہتے ہیں اللہ سے زیادہ امانت دار تو کوئی ہے نہیں، لہٰذا یہ عدیلہ پڑھ کے اللہ کے پاس رکھوا دو، بلکہ کلے کر لیجئے، آ جائے کر لیجئے، پتہ نہیں کب کون مر جائے۔ صلوات بر محمد خوب۔ تو اب صاحب جو ہے وہ امام نے سمجھانا شروع کیا کہ چھوڑو یہ سب بکواس ہے، ہمیں قرآن ناطق ہم ہیں۔ کہا نا صاحب، یہ دیکھیے یہ زیادہ تقویٰ بھی خطرناک ہو جاتا ہے، نہ ہم قرآن کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھا۔ ارے بابا وہ دھوکہ ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ کہا نا، اب بات ختم ہونا چاہیے صاحب۔ آخر میں انہوں نے کہا بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے، بزرگوں کا کہنا، پاگل مالک اشتر کو بلوائیے، نہیں مار ڈالیں گے آپ کو۔ یعنی وہ آدمی جس کے بارے میں مولا کا جملہ ہے مالک میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے، اس آدمی کو جذباتی لوگ، نعرے باز لوگ کہہ رہے اس پاگل کو بلائیے، نہیں مار ڈالیں گے آپ کو ہم۔ مولانا کا بلا لو بھیا مالک کو چھوڑو، اب کیا کریں، جب اپنے جو ہے وہی پاگل ہو گئے ہیں، سب آ گئے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی کا صاحب؟ ایک آدمی آپ کی طرف سے، ایک آدمی ادھر سے، دونوں بیٹھ کے طے کر لیں، جو ہو جائے گا مان لیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمیت۔ کیا کہتے ہیں؟ حکمیت۔ ایک آدمی اس پارٹی کا، ایک آدمی اس پارٹی۔ تو اب ادھر سے کیا مطلب؟ بحث تو ہمارے یہاں چل رہی ہے نا کہ تو کس کو بھیجا جائے؟ تو کسی نے کہا صاحب جو ہے وہ جعفری صاحب کو بھیج دیجئے، بڑھیا وکیل ہیں۔ کسی نے کہا نظام نورول صاحب کو بھیج دیجئے، بڑے خطیب ہیں۔ یہ اپنی بحثہ چل رہی تھی۔ امام نے کہا نہ، کوئی نہیں۔ دیکھیے نماز روزہ اپنی جگہ ہے، برین اپنی جگہ ہے، ایسی جگہوں پر نماز روزہ کام نہیں چلے گا، ایسی جگہوں پر دماغ ہونا چاہیے۔ کہ تب کا مالک کو ہم بھیجتے ہیں۔ یہ سب اس پر نہیں تیار ہوئے، کرنے صاحب مالک نہیں کرتا، بتاؤ۔ کہا ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ تھوڑا داڑھی واڑی تھی، گھٹا تھا، بڑے نمازی تھے، مگر مالک والا دماغ نہیں تھا۔ یہاں چاہیے دماغ کہ تم کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے، ہر جگہ تقویٰ تھوڑی کام کرتا ہے۔ امام نے کہا وہ نہیں چل پائے گا، سامنے امریاس ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس سے بڑا ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے نوابغ ہر عصر، ہر زمانے کے چالاک ترین لوگ۔ جب اس کے زمانے میں آتا ہے تو اس زمانے کا سب سے چالاک آدمی اسی امریاس کو لکھتا ہے، تو اس سے جو ہے پنگا لینا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مالکیں ٹک پائیں گے اس کے سامنے، مگر یہ سب اتنا زیادہ ان پر سوار تھا کہ مولا کی پیشکش کو نہیں مانا ان سبوں نے۔ کہا نہیں صاحب ابو موسیٰ، نہیں صاحب ابو موسیٰ، ٹھیک ہے لے جاؤ، مولا تو پتہ ہے کیا ہونا ہے۔ گئے ابو موسیٰ، شروع ہوئی میٹنگ۔ اب دیکھیے کیسے پاسا پھینکا وکیل صاحب۔ ہمارے اسوار نے کہا کہ دیکھو ابو موسیٰ چا تھوڑا سینئر تھے، کل جو ہے وہ گڑبڑ یا تو علی کی وجہ سے ہے یا معاویہ کی وجہ سے ہے۔
یہی دونوں پورا اسلام میں معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ ہو. تو ایسا کرتے ہیں نا کہ دونوں کو ہٹا دیا جائے, جھنجھٹا ہی ختم ہو جائے. کہتے ہیں قاعدے سے بھرے میں لیتے ہیں. یہی چیزیں وہ تھی کہ مالک اس میں نہ آتے. یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے, جو سیدھے سادھے لوگ کہتے ہیں اور اس سے پہلے جنگیں نہیں ہوئی, اس سے پہلے کہاں اتنا حق کا خیال کیا گیا کہ جنگیں ہوتی, صلوات بر محمد, کہاں کیا گیا کہ جنگیں ہوتی بھائی. تو کیا ہوگا, کہنے لگے تو ایک کام کیجئے, آپ اپنے کو ہٹا دیجئے, ہم اپنے کو ہٹا دیتے, مگر بنے گا کون؟ آپ کا لڑکا, اس سے بڑھیا کون رہے گا؟ اچھا چلو بات تو یار تمہاری صحیح ہے کر کے راضی ہو گئے. اب دیکھیے پھر احترام, آپ بڑے ہیں, ایسے ہی پبلک بیٹھ گئی. اب یہ دونوں طے ہو گیا, سب طے ہو گیا, اب اپنا اپنا اعلان کریں گے. تو ابو موسیٰ نے کہا کہ اس کو پہلے کہو اعلان کرے. عمر اسود نے کہا یہ صاحب کیسے ہو سکتا ہے, آپ بزرگ ہیں صاحب, پہلے آپ. پھر مالک نے ٹوکا, ابو موسیٰ پھنس جاؤ گے, بدماش آدمی, اس کو بولنے دو اپنی بات, تمہارا حسد نہیں جائے گا. لو جو اچھی رائے دے وہ حاسد, تمہارا حسد نہیں جائے گا. اور یہ کہہ کے وہ تو پھول گئے تھے کہ ہم بزرگ ہو گئے قوم کے, آ گئے ممبر پر. سمجھ گئے آپ. کلذا ہم دونوں نے بہت قاعدے سے غور کیا, اور یہ پورا امت میں فساد علی اور معاویہ کی وجہ سے ہے. اسے انگوٹھی پہنے تھے, پہلے نکال لیا ہم نے, سمجھ گئے آپ, تھوڑا ٹائٹ تھی اس لیے تاکہ زحمت نہ ہو. تو ایسے اشارہ, جیسے یہ انگوٹھی میں اتار رہا ہوں ویسے علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ اپنی طرف کا آدمی. کیا کر لیں گے آپ بولیے. تبھی کہتے ہیں نا بہت تقوی کے چکر میں نہ پڑیے, ذرا عقل متولی بنائیے, سمجھدار آدمی بنائیے. خالی تقوی سے کام نہیں چلے گا. صلوات پر محمد. قبضے داروں سے بھیڑ تو سکے, نکال تو سکے بیچارہ. ہائی کورٹ میں جا کے پھر ہار گئے مقدمہ. آپ ابھی پڑھا میں نے اخبار میں, 1983 کے ناصر صاحب کے زمانے میں مقدمہ ہائی کورٹ سے بھی آ رہے ہیں پھر. تو بہت اہم چیز ہے کہ سمجھدار آدمی کو ہونا چاہیے. اب وہ اتر گئے, اب چیمی گوئیاں ہوئی. اب وہ آیا, کہنے بھیا آپ لوگوں نے اپنے آدمی کی بات سن لیا نا, ہم نہیں بول رہے ہیں, جو طے ہوا تو آپ نے اپنے آدمی سن لیا نا. اب سنیے, یہ انگوٹھی جس طرح سے میں پہن رہا ہوں اس طرح سے میں معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں. ابے طے نہیں ہوا تھا, چپ ختم. ہو ہے, اب چلایا کرو. مین تھا وہ جنگ کا رکنا, وہ تو ہو گیا کام, پھر شروع ہوگا, دیکھا جائے گا. اب اس میں سے یہی لوگ, دیکھیے یہی لوگ جنہوں نے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ پر دباؤ بنایا کہ آپ حکمیت کو ایکسپٹ کیجئے, وہی دھڑا پھر نکلا. ان کو ماننے نہیں چاہیے تھا حکمیت کی بات. ارے بھیا تمہیں لوگوں نے تو اصرار کیا, ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو ماننا نہیں چاہیے تھا. اب وہاں سے ایک نیا نعرہ شروع ہوا, لا حکم الا للہ, کوئی کسی کا حکم نہیں چلے گا سوائے, اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے لا حکم الا للہ, بس نام بدل گیا ہے. سمجھ گئے آپ, لا حکم الا للہ, لا حکم الا. اور یہ سب صاحب نہروان کی طرف آ کر کے, اور یہ سب گھوم گئے کہ ہم یہ بہت غلط کیا, کافر ہو گئے علی, معاذ اللہ, اللہ کے علاوہ بات مان. یہ کیسے مانا انہوں نے عمرو عاص کی بات, ارے اس کی کیا نام ہے, ابو موسیٰ, کوئی نہیں چلے گا. اب وہ مولا کے مقابلے میں آ گئے. یہ معاویہ کی فوج نہیں تھی, یہ اپنی فوج کا ٹوٹا ہوا, بولیے, دھڑا تھا. اور اب نہروان میں جو جنگ ہوئی ان کو کہا گیا خارجی. کیا کہا گیا؟ خارجی. 3-4 آدمی بچا کے بھاگ گئے تھے, سب ختم ہو گئے. اسی میں ابن ملجم بھی بھاگا ہوا بچا تھا. مگر ان کی جڑیں, یہ چیزیں جلدی کام کرتی ہیں نا, ان کی جڑیں سماج میں گھر کر چکی تھی. امام باقر علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے باقاعدہ ایک فکر بن گئی تھی. میں آپ کو جہاں لا رہا ہوں دھیرے دھیرے, 5ویں امام کا دور آتے آتے پوری یہ ایک فکر ہو چکی تھی. ان کے بڑے بڑے عالم ہونے لگے. اب آج نام بدل گیا انہی لوگوں کا, خارجیوں کا. اس میں سے ایک آدمی تھا عبداللہ ابن نافع,
باقر پہ بات چلی ہے. عبداللہ ابن نافع نے پھینکنا شروع کیا. جتنا قتل ہوا ہے نہروان میں سب غلط. اور اگر کوئی ثابت کر دے کہ علی کا قتل صحیح تھا نہروان میں بحث کرنے کو تیار ہوں. کوئی ٹک نہیں سکتا میرے مقابلے میں. تو کسی نے کہا کہ کوئی عالمہ ہی نہیں ہے تمہاری نظر میں، اتنا زیادہ پھینکو ہو گیا تھا عبداللہ ابن نافع. نہ کہنے کیا اولاد رسول آل محمد میں بھی کوئی عالم نہیں دکھتا؟ کہ ان کے بھی کون ہے کوئی عالم؟ تو کسی نے کہا کیوں محمد ابن علی کو نہیں جانتے تم؟ پانچویں امام سلام اللہ علیہ. بس تمام مجلس. محمد ابن علی کو نہیں جانتے تم؟ اس نے کیا وہ عالم آل محمد ہے؟ کہا اور کیا؟ کہا ٹھیک ہے ہم ان سے بحث کرنے کو تیار ہیں. اونٹ پہ چڑھ کر کے آ گیا امام کے یہاں. ابو بصیر نکلے کیا بات ہے؟ کہا تمہارے امام سے بحث کرنے آئے ہیں. ایک قتل بھی جو ہے وہ نہروان میں علی کا جائز نہیں تھا، سب غلط کام ہوا ہے. ابو بصیر گئے، کہنے لگے مولا وہ عبداللہ ابن نافع ملنا چاہتا ہے. تو امام نے کہا اس کو ہم سے کیا مطلب، صبح سے شام تک علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہتا ہے، ملنے بھی آیا ہے، چھوڑو. تو ابو بصیر نے کہا کہ وہ خالی ملنے چکر نہیں ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی ہم کو ہرا نہیں سکتا، کہ علی نے قتل نہروان کی جنگ ان کی صحیح تھی، قتل صحیح تھا. تو امام نے کہا اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے دشمن ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، مولا کو غیر مسلمان کہہ رہا ہے. اخلاق اس کا نام ہے. مولا نے اپنے غلام سے کہا اس کا سامان وامان اترواؤ، کہہ دو آرام کریں، کل ملتے ہیں. اور اس بیچ کیا کیا امام نے؟ اب امام کی مصلحت اسی میں ہے. امام نے اس وقت کے جو شیعہ تھے مومن لوگ، ان کو سب کو اکٹھا کیا. یہ بھی 10-5 جو بھی رہے ہوں لے کے آئیں گے. امام نے سارے شیعوں کو بنی ہاشم کو اکٹھا کیا، مجمع لگ گیا. اور امام نے پھر شیعوں سے کہا ایک ایک آدمی کھڑے ہو، جس کو ہمارے جد امیر المؤمنین کی فضیلت میں کوئی حدیث یاد ہو وہ اٹھے اور بیان کرے. یہ مناظرے سے پہلے ہوگا. اب شیعہ لوگ کھڑے ہوئے، بیان کیا. جب حدیث بیان ہے کہ اللہ کل تو ہم کو پتہ ہے، کوئی نئی بات تھوڑا ہے، یہ ساری حدیثیں ہم کو معلوم ہے اور صحیح ہے، ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے. یہ ہم تو خود کہتے ہیں کہ علی سے بڑھیا کوئی نہیں تھا. رسول اللہ کی زندگی تک گھوم دیا. بات یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد علی کافر ہو گئے تھے. معاذ اللہ، معاف کیجئے گا، مجبور ہے کہنے کے لیے یا امیر المومنین آپ بھی معاف فرمائیے گا. بات یہ ہے کہ یہ سب حدیث تو مجھ کو پتا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی سب معلوم ہے. یہ زندگی میں ٹھیک تھے، بعد وفات پیغمبر یہ چینج ہو گئے تھے. اچھا صلوات بر محمد و آل. اب جب یہاں تک آ گئے تو امام نے بس بہت دیر تھوڑی مناظرہ چلا، 2 ہی منٹ شاید. امام نے کہا اچھا خیبر کی جنگ یاد ہے تم کو، معلوم ہے؟ کہا کہ خیبر کی جنگ میں پیغمبر نے علی کے لیے کیا کہا؟ بولیے. کہا کہ نہیں کہا کل میں علم اس کو دوں گا، رجلن کرارن غیر فرار. یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں. امام جہاں روک رہے ہیں وہ انسان مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. کہاں صاحب کیا یہ جملہ اس کے بعد پیغمبر نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اللہ و رسول کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. کہ صاحب میں مانتا ہوں کہ خیبر علی کی وجہ سے فتح ہوا اور یہ حدیث پیغمبر نے علی کے لیے کہی، میں کب انکار کر رہا ہوں، صحیح ہے. کہ صحیح ہے نا. کہاں کا مگر علی پیغمبر کے بعد بے دین ہو گئے معاذ اللہ. امام نے کہا ہم تمہاری بات کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں. یہ بتاؤ اللہ پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا کہ اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اللہ و رسول کو یہ پتا تھا کہ نہیں تھا کہ نہروان میں علی اس طرح جنگ کریں گے؟ تم یہ جواب دے دو. کیا مطلب کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ کو پتا نہیں تھا، اللہ کو پتا نہیں تھا
کہ علی نہروان میں اس طرح جنگ کرنے والے ہیں، تو جس کو اللہ کے علم اور رسول اللہ کے علم کا ہی اعتقاد نہیں ہے وہ خود ہی کافر ہو گیا، تو تم سے بحث کرنا بیکار ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ان کو پتا تھا کہ جنگ نہروان ہونی ہے، اس کے باوجود نبی نے کہا کہ وہ اللہ و رسول کا محب، اللہ و رسول اس کو چاہنے والے، تو اگر وہ قتل حق نہ ہوتا تو رسول اللہ چاہتے کیوں؟ اللہ چاہتا کیوں؟ تم ہار چکے ہو مناظرہ۔ صلوات بر محمد سمجھے آپ؟ یہ ہے ہمارے پانچویں امام جن کو کہا جاتا ہے کیا؟ باقر العلوم، علم کو انہوں نے شگافتہ کیا ہے۔ بس دو چار جملے مصائب کے سن لیجئے اور ختم و دعا۔ مصائب میں بھی میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب پرسوں شہادت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی سلام اللہ علیہ، ایک حدیث بھی سن لیجئے پانچویں امام کی، آج شہادت کی تاریخ ہے۔ فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں 5 چیزوں کی۔ یہ امام کا جملہ، پانچویں امام کا جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے۔ اوصیک بخمس، وصیت کرتا ہوں کتنوں چیز کی؟ 5 چیز کی۔ نمبر 1، ان ظلمت فلا تظلم، تم پر ظلم ہو مگر تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ تو اس کا مطلب وہ جو ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے ہم کو نہیں جانتے، یہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، کئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہو مگر شیعہ نہیں ہو۔ تمہارا امام کہتا ہے تم جھیل لو مگر کسی، دیکھیں انتقام الگ چیز ہے، قصاص لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قرآن کہتا ہے قصاص الگ چیز ہے، کسی پر زیادتی الگ چیز ہے۔ تمہارے اوپر ظلم ہو مگر تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ 1، 2، وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، تمہارے ساتھ خیانت کی جائے تم نہ کرنا کسی کے ساتھ خیانت۔ 2، تیسری وصیت پانچویں امام کی، وَإِنْ كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضِبْ، تم کو ہے 50 جھوٹ، میں آپ کی بات نہیں مانتا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اب بھاگے جا رہے ہیں اور غصے میں آ گئے ہیں، اللہ کی قسم اور خون امام حسین کی قسم اور قرآن کا، کہ تم سے مانے جہنم میں جائے۔ تم نے بات کہی دی نا، زیادہ ٹینشن مت لو، مانے نہ مانے ان کا کام ہے۔ وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضِبْ، تم کو جھٹلایا جائے غصہ مت کرنا۔ صلوات بر محمد، یہ امام کی وصیت ہے۔ کیا؟ وَإِن كُذِّبْتَ، اگر تم کو جھٹلایا جائے، فلا، جا بھیا ہم ہی جھٹے بس نہ جائیے، خدا حافظ، تاؤ مت دکھلاؤ، غصہ مت کرو۔ یہ 3 وصیت ہوئی۔ چوتھی وصیت، وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، جب تعریف تمہاری ہو خبردار خوش مت ہونا۔ قدیم زمانوں میں بزرگوں کے لیے کہ جب کوئی کسی کی تعریف کرتا تھا تو وہ اندر جاتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، پالنے والے ان کی بات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور آپ لوگ سن لیجئے، کہاں چلے گئے اعلان کر کے کہ ہاں عارف انور صاحب، عارف انور صاحب نے جو باتیں بھی مجھے آنے سے پہلے کی ہیں، پالنے والے قیامت میں وہ اس کا جواب دیں گے میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ میرے لیے اس طرح کی بات کہیں۔ صلوات پر، اس لیے کہ مجھے کیا ہوں مجھے پتا۔ پالنے والے مجھ سے مواخذہ مت کرنا، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، اور تو مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، جانے دو۔ وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اگر تمہاری تعریف ہو تعریف پر خوش۔ کیوں منع کیا امام نے تعریف پہ خوش مت ہونا؟ ہلکا سا تم خوش ہوگے شیطان کو چانس مل جائے گا، پھر اسی فرحت کو وہ کنورٹ کر دے گا گھمنڈ میں۔ 1 آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی، ارے صاحب کیا بحث کر دی آپ نے اس دن، 1 2 3، اس کے بعد صاحب اکبر پور کے سب سے سینئر وکیل ہم ہیں، ارے وسیع بھائی آپ جیسا کوئی مجلس
ایک دو بار ارے نہیں میں کس قابل ہوں، مگر اندر اندر شیطان نے کہا بھئی تم سے بڑا کون ذاکر ہے، بلا کار کے مت جایا کرو۔ تو اب دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ انہوں نے دو چار نے مدح کی، پہلے تو ہم دھیرے دھیرے خوش ہوئے، اور وہ خوشی اس کو گھما دیا شیطان نے کہا گھمنڈ میں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تم گناہ نہ بھی کرو لَخَشِیتُ عَلَیکُم مَا هُوَ أَکْبَرُ مِنْ ذَلِکَ، مجھ کو تمہارے لیے ڈر لگا ہوا ہے گناہ سے بڑی چیز کا۔ لوگوں نے کہا صاحب گناہ سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرمایا العجب، اپنے اوپر گھمنڈ کرنا، یہ بربادی، یہ پہلا زینہ ہے۔ کسی ایک آدمی نے پیغمبر کے سامنے کسی کی مدح کر دی، پیغمبر نے کہا کہ مرڈر کر دیا تم نے اس کا، اللہ تم کو قتل کرے۔ اگر جو تم نے اس کے بارے میں کہا اس کو یقین ہو جائے، یہ بیچارہ نجات پا ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری جگہ امام فرماتے ہیں احب اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی، سب سے بڑھیا دوست میرا وہ ہے جو میرے عیب کو مجھے ہدیہ کر دیتا ہے۔ من داہنک فی معایبک فہو عدو، جو تمہارے عیبوں کے اوپر چکنی چپڑی کرے وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہارا عیب صاف صاف کہے۔ لہٰذا اب دوسرا جملہ پانچویں امام کا، پانچویں وصیت فرماتے وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اور اگر تمہاری مذمت کی جائے تو خبردار ٹینشن مت لو، مطلب اس کے اصلاح کی کوشش کرو۔ جو مذمت کر رہا ہے وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل تمام۔ بس آئیے دعا کریں اللہ سے کہ پروردگار عالم ہم سب کو آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے حضرت کے صدقے میں پڑھنے کی توفیق دے، لیکن ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ غرور اور گھمنڈ سے بچائے۔ سمجھ گئے؟ اب کچھ چیزیں وہ ہیں کہ ساری دعا نماز کے بعد آدمی لٹک جائے گا۔ ایک حدیث سن لیجیے، اسی ذیل میں ہے، امام ہی سے ہے کہ کچھ لوگ خاص عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ نمبر ایک العلماء بالحسد، علماء جائیں گے جہنم میں حسد کی بنیاد پر۔ والعرب بالعصبیہ، عرب جہنم میں جائے گا تعصب کی بنیاد پر۔ ہم عرب ہیں، بقیہ سب گونگے ہیں، بولنا تو ہم کو آتا ہے، یعنی وہی گھمنڈ، گھوم پھر کے گھمنڈ۔ تین والدہاقین بالکبر، اور زمیندار جہنم میں جائیں گے تکبر کی بنیاد پر۔ ایک جگہ امام نے جو ہے وہ اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی، داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو، صدیقین کو ڈراؤ۔ داؤد کو تعجب ہوا، پالنے والے واٹس میننگ دس سینٹینس، کہ گناہگاروں کو خوشخبری دو، صدیقوں کو ڈراؤ۔ داؤد نے کہا بشر المذنبین، اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وانذر الصدیقین، صدیقوں کو ڈراؤ اللہ یعجبوا باعمالہم، خبردار اپنے عمل پر کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ لیکن اس سے بچا کیسے جائے؟ امام نے کہا پہلے دن اذا مدحت فلا تفرح، یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ جیسے مدح کی جائے اس کو روکے، بھائی صاحب ہم کیا ہے ہم کو پتہ ہے، پلیز ہم کو اپنے خانے میں رہنے دیجئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس دو چار جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ نماز عشاء کے بعد بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی نہیں ہے، اللہ نہ کرے پردیس میں کسی کے ساتھ وہ ہو جائے جو حضرت مسلم نے دیکھا ہے۔ کبھی اس گلی میں کبھی اس کوچے میں تھک کے ایک دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ محبت اہل بیت
انسان کے دل کو وکیل صاحب نرم کرتی ہے. اچھا وہ زمانہ وہ تھا کہ پہلے تو یہ اعلان ہوا جو کوئی مسلم کا حمایتی اسے گرفتار کر لیا جائے. پھر اعلان ہوا جہاں کہیں مسلم مل جائیں اریسٹ کر لو. ایک طرح کا کرفیو تھا کوفے میں. جس کے گھر کا آدمی لیٹ تھا سب گھر والے پریشان. میرا لڑکا پکڑا تو نہیں گیا, میرا باپ پکڑا تو نہیں گیا, میرا بھائی پکڑا تو نہیں گیا. جس دروازے بیٹھے تھے مومنہ تھی, کیا نام تھا, توعا, اس کا بھی لڑکا بلال لعنت اللہ علیہ. یہ ملعون بلال غائب تھا گھر سے. ماں ہے بار بار آتی ہے, بابو آیا نہیں ابھی تک, کہاں رہ گیا. اب جو دروازے سے جھانکا تو دیکھا کوئی آدمی بیٹھا ہے. کلیجہ نرم تھا, دل نر تھا. کہنے لگی کہ بھیا میرا لڑکا گھر سے باہر ہے, میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے, تمہارے گھر والے پریشان ہیں, چلے جاؤ. مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ مومنہ بھی چلی گئی. لیکن ماں ہے, بیٹا نہیں آیا ہے, بے چینی ہے. پھر نکلی, پھر دیکھا بیٹھے ہیں. بھیا چلے جاؤ, تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے. مسلم نے سر اٹھایا, اماں پانی پلا دو گی, خدا نہ کرے پردیس میں کسی. یا اللہ, یہ جتنے لوگ ہیں جن کا بھی کوئی پردیس میں, خدا بحق مسلم ابن عقیل سارے پردیسیوں کی حفاظت فرما. لا کے پانی دیا, پانی پی لیا. اماں پانی پلا سکتی ہو, گئی پانی لائی, پیالہ واپس کیا. بابو اب تو پانی پی لیا نا, اب چلے جاؤ. کہاں چلا جاؤں, کیا مطلب کہ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں چلا جائے. کہاں کے ہیں آپ؟ میں سفیر حسین داماد علی مسلم ابن. ارے مولا یہاں کہاں, جلدی آؤ. دروازہ کھولا مسلم کو. ایسی مومنہ ماں کا ایسا نالائق بیٹا. اللہ, ایک حجرہ دیا. گئی دوڑ کے کھانے وانے کا, نہیں لے جاؤ, کھانا نہیں کھاؤں گا. پوری رات مصلی عبادت پر, یہاں تک کہ صبح ہوئی کہ قریب آدھی رات کے بعد یہ ملعون بیٹا اس کا بلال آیا. اس کو شک ہوا اپنی ماں کے اوپر, اس لیے کہ پھر کبھی پانی لے کے اس حجرے میں جا رہے ہیں, کبھی ناشتہ پہنچا رہی. اماں اس حجرے میں کیا ہے اتنا ادھر, کیا پتا کہ اپنا بیٹا دغا کر جائے گا. کہنے لگی بابو کسی کو بتانا مت, بہت زبردست مہمان ہے. کون ہے؟ کہ مسلم ابن عقیل سفیر ایمان. اچھا, اور یہ کہہ کے کمبخت بھاگا وہاں سے, سیدھا آیا کہاں, یا اللہ ہم سب کی اولاد کو عشق اہل بیت پہ باقی رکھنا یا اللہ. آ کے اشعث ابن قیس, محمد ابن اشعث کے کان میں کچھ کہا. کیا بات ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ محمد ابن اشعث نے کہہ رہا کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلم ہمارے یہاں ہیں. ابن زیاد نے کہا 200 سپاہی لو, جاؤ پکڑ لاؤ. وہ ہلکے میں لیا جائے. اب 200 گھوڑا ٹپ 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 آواز تو ہوگی نا. مسلم سمجھ گئے, لباس رزم پہننا شروع کیا. مومنہ آ گئی, کیا مولا کہاں؟ کا سپاہی آ رہے ہیں, آپ اکیلے ہیں, مت جائیے. تو نہ جانے سے کیا ہوگا, نہیں جائیں گے تو یہ سب تیرے گھر میں گھس جائیں گے. سمجھے آپ بنی ہاشم کتنے غیرت دار تھے. میں کہوں گا آقا آج ایک کوفے میں ایک مومنہ کے گھر کی غیرت کا اتنا خیال ہے, اور ایک کاش دیکھتے آپ کہ عاشور کے دن کس طرح خیام میں آگ لگائی گئی. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے. نکل آئے بس بہت جلدی سے. ابھی کل تک مجلسیں ہوں گی, لوگ مصائب پڑھیں گے, سب ہم ہی کو حق نہیں ہے پڑھنے کا. بس 2-4 جملے. نہیں گرفتار کر پائے, اور 200 آ گئے. نہیں گرفتار کر پائے, اور 200 آئے. ابن زیاد نے کہا کیا بھیا ایک آدمی کو؟ تو کہنے لگا ترکاری بیچنے والا سمجھا ہے, بنیا بقال سمجھا ہے, علی کے گھر. اس کے باوجود پکڑ تھوڑی پائے. تب کا دھوکہ کیا گیا. کیسے
پہلے پیچھے جا کے گڑھا کھودا گیا اور اس کو گھاس پھوس سے برابر کر دیا گیا. پھر عجیب ٹیکٹک کے ساتھ فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. مسلم بڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل اس کنویں میں جا کے گر گئے. اب شیر مجبور ہو گیا. بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ آئیں. تیر، تلوار، پتھر، آگ کا گولا دیکھا گیا. جب خوب زخمی کر لیا گیا تو امان نامے کے بعد گرفتار کر لیا گیا. بس بہت تیزی سے گزر جاؤں گا، رکنا نہیں ہے. ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے. اندازہ ہو گیا کہ اب نہیں بچوں گا. فرمایا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. بولو. میری مرنے کے بعد میری لاش کو پڑا مت رہنے دینا، زمین پر دفن کروا دینا. میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا کوفے والوں کو دیکھ کے کہ آ جائیے. اب حالات بدل گئے ہیں، میرے مولا کو لکھ دینا مولا کوفے میں تھا. میری تلوار ذرا بیچ کے 700 درہم قرضہ ہے میرا، ادا کر دینا. تن سے باز نہیں آیا ملعون. ابن زیاد کہتا ہر آدمی تو آپ کو اپنے گھر مہمان رکھ رہا تھا، قرضے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ تو حضرت نے فرمایا مجھ کو ضرورت نہیں تھی. کہ تب کا ضرورت مند آتے تھے مجھ سے اپنی ضرورت بیان کرتے تھے، میں مدد کرتا تھا. ابن زیاد کہتا جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا ہم کریم کے گھر کے ہیں، ہم انکار نہیں کر. ارے جب نہیں آئے تب کیا ضرورت قرض لے کے؟ فرمایا مجھے پتا تھا میرا مولا آ رہا ہے، حسین آ رہے ہیں، میرا قرضہ ادا کر دیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد لے جا کے سیدھے دارالعمارہ کی چھت سے مسلم ابن عقیل کو پھینک دیا گیا، شہید ہو گئے. کیا وصیت تھی؟ دفن کر دینا. 9 ذی الحجہ کو مسلم کی شہادت ہوئی ہے. 12 محرم 1 مہینے کے بعد یہ قافلہ کربلا سے کوفے میں جب داخل ہونے لگا، جیسے ہی امام سجاد کی نظر پڑی فرماتے ہیں السلام علیک. جناب زینب نے کہا بیٹا ارے اس پردیس میں کون مل گیا ہے جس کو تم سلام کر رہے ہو؟ فرمایا پھوپھی اماں مسلم کی لاش. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب پروردگار آج سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم مولانا وزیر حسن صاحب قبلہ ابن نذیر حسین صاحب مرحوم، اہلیہ نذیر حسین صاحب مرحوم، کاشف مرحوم ابن مجتبیٰ حسین مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔